कोई है फरमान रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी हस्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھو جب تم چاند دیکھ لو اور عید کر لو جب تم چاند دیکھ لو۔ تو عید اور روزے کا تعلق جو ہے وہ چاند دیکھنے کے ساتھ۔ اب اگر ہم چاند نہیں دیکھیں گے تو نظر کیسے آئے گی؟ میں نے کراچی میں 10 سال گزارے ہیں، پڑھا ہے، پنڈی میرے 22 سال ہو گئے ہیں، کوئی چاند نہیں دیکھتا تو نظر کیسے آئے گا؟ میں امام بھی ہوں، میرے بیانات بھی ہوتے ہیں ماہانہ درجنوں کی تعداد میں، مختلف مساجد سے تعلق بھی ہیں، فجر کو بھی اور مغرب کو بھی لوگ سر نیچے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں مسجد سے اور ٹی وی کے اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ عید ہوگی تو کب، روزہ ہوگا تو کب، چاند کسی نے دیکھ لیا نہیں دیکھا۔ وہ جو ہلال کمیٹی والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی فون آئے گا تو ہم دیکھیں گے اور پرکھیں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ دیں گے۔ تو لوگ تو ٹی وی کے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کو خبر دے دو، گواہی دے دو۔ یہ کراچی اور پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں۔ لہذا چاند دیکھنا یہ شرعی عمل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر جو ہے یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، واجب علی الکفایہ کے درجے میں ہے کہ دیکھنا چاہیے اور دیکھو، اور آپ سب دیکھا کریں، اس کو اہمیت دیں، جس کی نظر تیز ہو، جو سمجھدار ہوں وہ چاند کو دیکھا کریں، مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عید کے لیے جمع غفیر لازم ہے اور روزے کے لیے 2 افراد کافی ہیں۔ وہاں پر KPK میں لوگ دیکھتے ہیں اور شوق سے دیکھتے ہیں، اور ایسے علاقے موجود ہیں وہاں پر انہیں 12 مٹکے رکھے ہوتے ہیں ترتیب وار، اس میں سوراخ کیے وہ ہوتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں۔ وہاں پر اہتمام ہے، باقی جگہوں پر ایسا اہتمام نہیں ہے۔ پھر وہاں کے خلاف لطیفے بھی مشہور ہوئے ہیں کہ صبح والے افراد ان کی بیٹی کا نام چاند ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں خدا کی قسم نے چاند دیکھ لیا۔ صرف فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر آپ کو 2 طرفہ غلطیاں بتاتا ہوں۔ KPK والوں کی بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بڑی عید ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں اور چھوٹی عید جدا کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ دوسری ان کی غلطی یہ ہے، گواہیوں کی جگہ جہاں پر گواہی دی جاتی ہے وہ ان کو معلوم نہیں ہوتی، تو میڈیا کے ذریعے سے ان کو باخبر کیا جائے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ مختلف کمیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں چاند دیکھتی ہیں، وہ KPK والوں کی گواہی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ 2 طرفہ غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہلال کمیٹی والوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے آ جاتے ہیں
ایک مرتبہ میں صدر میں تھا, میرے پاس 14 گواہ آ گئے ID کارڈ سمیت, اور انہوں نے گواہی دے دی. میں نے اپنے ایک ساتھی کو فون کیا جو وہاں پر نائب ہیں, بھائی یہ گواہی آ چکی ہے. وہ گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیوں آ رہے ہیں, آپ کیوں آ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد بھی گواہی قبول کی, آپ تو واپس آ رہے ہیں. تو ہلال کمیٹی والوں کو رات اور صبح تک پھر وہاں بیٹھنا چاہیے. بعض اوقات بلوچستان سے دور سے کیا آ جاتی ہے, گواہی آ جاتی ہے, اور پھر یہ لوگ بیٹھے نہیں ہوتے. یہ بھی خطرناک بات ہے, تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سستی ہوتی ہے کہ جو ہلال کمیٹی والے ہیں یہ آپس میں اتفاق رکھیں, اور جو سرد کی کمیٹیاں علماء کرام کی وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ ان کے ساتھ ملیں, تاکہ حتی الامکان ایک عید ہو, ایک روزہ ہو, اور امت میں اتفاق کو جوڑو. یہ خوشی کا جو موقع ہے اس میں توڑ نہ ہو. شرعی قانون یہ کہ جو جہاں پر رہتا ہے, میں پنڈی میں رہتا ہوں, بس پنڈی میں جو فیصلہ اکثریت علماء کرام نے کر لیا مجھے اس پر چلنا چاہیے, تو اس سے اختلاف ختم ہو جائے گا. چونکہ میں پنجاب میں رہ رہا ہوں, 22 سال ہو گئے, ان کے ساتھ عید اور روزہ رکھتا ہوں. جو جہاں پر ہے ان کی اکثریت کو دیکھو, اقلیت کو نہ دیکھو. اس طرح یہ کہنا کہ چاند بڑا ہے, چھوٹا ہے, اتنے دن کا ہے, یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. بعض اوقات فنی اعتبار سے چاند کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے, گواہی آ جاتی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. تو پھر جس نے دیکھا ہوتا ہے اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ چاند کی شکل کس طرح تھی, اور کس جانب تھا, اور ستارہ کس طرف تھا. یہ سب کچھ اس سے لیتے ہیں, اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھا ہے, اس نے چاند دیکھا ہے یا آنکھ کے اندر اس نے لگا ہوا بال دیکھا. جمہوریت ایک ہے, 300-400 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں, تو اگر اس مسئلے بھی اختلاف ہو جائے تو اتفاق کی ہم دعوت دیں گے, لیکن اگر ہو جائے تو علماء کی پگڑیاں اچھالنا اور گالیاں دینا اور بے عزتی کرنا اچھی بات. دیکھو آپ دیکھ لیں, شام میں عید ہے, کوفہ میں نہیں, کوفہ میں عید ہے, شام میں نہیں. اب بولو, صحابہ کے زمانے میں یہ اختلاف ہوئے, انہیں گالیاں نہیں دی, نہ بڑوں نے نہ چھوٹوں نے. تو غیبت کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے, اور امن اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. ہم ایک ہیں, اللہ رسول قرآن ایک ہیں, ہم پاکستانی بھی ایک ہیں, اور عوام الناس کو نصیحت ہے کہ وہ جو عمومی اتبعوا سواد الاعظم, جو بڑی جماعت ہے اس کی اتباع کرو, اس کے اوپر چلو. باقی حکومت نے, کمیٹی نے, افراد نے غلطی کی, گناہ ان کو آپ چھوڑ دیں اگر انہوں نے قصدن کیا تب, لیکن آپ اتفاق کے ساتھ رہیں. اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب فرمائے. کوئی ہے فرمان رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ.